السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں کو حل فرمائے۔ اور جس مشکلات میں ہم ہیں، اللہ پاک اس مشکلات کو ہمیں اس پیارے مہینے کے صدقے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ رحمتوں والا مہینہ بنا کر بھیجا ہے، یہ ہے رمضان شریف۔ آج میرے دوستوں 22 تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کو پہلا روزہ ہوگا، اور ہم اس کے لیے تمام مسلمان انشاءاللہ باکثرت اور با دل سے اس رمضان کی کیفیت کو اور اس رمضان کے روزوں کو اور پیارے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ کار کو اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کا دروازے کھلے ہیں، اور جتنی توبہ کر سکیں کریں اور بار بار کریں اور اتنی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم پر رحمت نازل ہو جائے اور اس کی جس کے ہم حقدار ہیں۔ ہم حالانکہ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں بہت سی مشکلاتوں اور بہت سے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقائے جان دو جان کا کام کو پورا انجام دے سکیں، کیونکہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم بہت لاغرض اور ناشکر انسان ہیں کہ ہمیں تو کھانے کا تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم کھائیں کیسے اور اس کے رزق کو استعمال کیسے کریں، اور اس کے رزق کے جو ہمیں ملنے والا ہے، نیا گندم آنے والی ہے، نئی فصل آنے والی ہے، اور اس کا بھی ہمیں ابھی بھی شعور نہیں ہوا کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے اور کیا ہوگا۔ اس وقت بیماری کرونا آئی ہوئی ہے اور ہر انسان ہر مسلمان پریشان ہے، اور جہاں جہاں کے لوگ ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دے اور آپ کو ہدایت بخشے کہ آپ اس ہدایت کو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ انسان کے اوپر کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ بات لمبی ہو گئی میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، سب کچھ بدلا جائے گا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے باتیں کی ہیں، شاید آپ لوگوں نے میری باتیں سنی ہیں کہ نہیں سنی، خدا بہتر جانتا ہے کہ، لیکن اس وقت ہر انسان مشکلات میں، کیا پتہ ہم بھی ان میں ہو اور اس دنیا میں نہ رہیں۔ یہ میرا پیغام خاص طور میں اپنے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ جتنے پروگرام میں نے کیے ہیں شاید آپ لوگوں تک نہ پہنچے ہوں، لیکن الحمدللہ کہ جو کام میں نے سوچے تھے آخر غریبوں کی سنی جا رہی ہے، اور یہ وقت آنا تھا اور آ گیا ہے کہ جو انسان غریب ہے، بہت ہی غریب ہے، جس کو اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا احتیاط کریں اور ان کے لیے جو ہو سکتا ہے پالیسیاں عمران خان صاحب بنائیں۔ اور آپ اس وقت گرفت میں ہیں کہ آپ کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں۔ ہاں، آپ یہ کام آپ خوبی سے کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو فیصلے آ چکے ہیں ان کو کسی کے نظر و کرم پہ نہ ڈال دینا۔ یہ ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری عمران خان صاحب، میں ایک ادنا سا انسان اور بالکل جس کی میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ جو میں یہ بات کرنے چاہ رہا ہوں، آپ خدا جانے کہ پتہ نہیں میں دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ میں نے آپ کے پاکستان کے سیکریٹریٹ کے سارے اداروں کو دیکھا ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے، ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عمران خان صاحب یہاں پہ سب پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ چلنے دے رہے ہیں۔ ان کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ضرب دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اچھے سے کام آپ سے نہیں کروا لیتا، ابھی آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ہے میں اس کا ہوں، جو میرا نہیں ہے میں کسی کا نہیں ہوں۔ موت جن کی ہر پر واجب ہے، یہ آنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ ایسے ایسے کاموں پہ جو فیصلے کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں، اور جو بیچ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں نا، یہ بھی حرام خوروں کے ہاتھ لگ رہا ہے، اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جو آپ اس چیزوں کو خود کنٹرول کر سکیں۔ یہ دوسرے کے مد نظر کرم پر پڑی ہوئی ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کا ایمان ہے۔ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو اس میں بھی ہیرا پھیری ہے۔ معافی تو ہم مسلمانوں میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو تو معافی دے دیں،
ممکن ناممکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہر جگہ پہ ہیرا پھیری ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں نا، کچھ انسان ہیں کہ جن کو امانت پہ خیانت کرنی نہیں آتی، جو امانت کو خیانت کر رہے ہیں نا، تو پریشانی ہمارے سامنے ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکلیں بھی آسان کرے گا اور یہ پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور کر دے گا۔ اب خان صاحب آپ کو یہ چاہیے کہ سارے فیصلے ایسے ہو گئے نا کہ یقین کرو کہ میں گناہ گار نے آپ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی آرمی کو بھی اور اپنے نوجوان آرمی کے جہاں جہاں ہیں ان کو جا کے میں دیکھتا ہوں۔ کابل میں گیا ہوں، نران میں گیا ہوں، یعنی کہ ہر علاقوں میں گیا ہوں، گھوما ہوں۔ تو جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا، یقین کرو اس دن میں جی شاہ نورانی تھا۔ تو وہاں پہ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یہاں پہ دھماکہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہاں کے جو مقامی تھے انہوں نے کہا کہ یار موت تو آنی ہے، اب یہاں سے ہم کہاں بھاگ کے جائیں گے، وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں۔ تو اللہ نے سب کو محفوظ رکھا اور وہ ایٹمی دھماکے بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا، رہ گیا باقی کیا ہے خان صاحب؟ اب آپ بڑی نرمی سے اور بہت اعتماد والے لوگوں کے ساتھ اور بہت ہی اعتماد والوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی ایک پالیسی بنائیں کہ جو غریب کے لیے اور امیر کا فرق جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ کیوں امیر ہونا یا غریب ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہی ہدایت بخشتا ہے، ہم ایک بھائی کے بھائی دشمن ہیں۔ جب بھائی بھائی کا دشمن ختم ہو جائے گا، زمینوں کے چکر ختم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ اب ایسا کریں زمینوں کو سستا کر دیں خان صاحب۔ زمین کو ماں بک رہی ہے خان صاحب، زمین بھی جب سجدہ ٹیکتے ہیں نا زمین بھی دعائی دیتی ہے کسی کے پاس ہے۔ زمین تو سب کے لیے بنی ہے، جب سب کو لیے بنی ہے، اللہ پاک نے سب کے لیے دی ہے، تو یہ سرمایہ داری کس چیز کی، یہ حکمرانی کس چیز کی؟ سب کو حقوق دے دو برابر کے۔ ماں سب کی ماں ہے، ممتا زمین سے ہے، اناج زمین سے ہے، جس زمین سے ہم کھاتے ہیں اسی میں گھوس دیتے ہیں سب کچھ۔ جب زمین کے حقوقات پورے ہو جائیں گے نا خان صاحب، اللہ تعالیٰ ہم پر سب رحمتیں عطا کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فیصلوں میں شاید آپ کی نظر کرم میں یہ ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ کو حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ اب وقت ایسا آ رہا ہے کہ عورت انسان مرد کی جو کمزوری ہے نا، اب عورت کو جب تک ماں کو عزت نہیں دی جائے گی، بیٹی کو عزت نہیں دی جائے گی، بھائی کے ساتھ بھائی والا سلوک نہیں کیا جائے، اب بھائی بھائی کا دشمن ہے کہ یہ نہیں کہ آپ آگے بھائی کی جگہ ہے اور دوسرے بھائی کے پاس جگہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کہا کے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ بھائی دھکے دے کے بھائیوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ان میں سے میں بھی ہوں۔ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میں ان سے پھر بھی محبت کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے میں الگ ہو گئی ہوں، اپنا گاؤں چھوڑ دیا ہے اس وقت۔ میں بہت یعنی کہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ پھر بھی میں الحمدللہ خوش ہوں کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا یہ انسانوں کے لیے بہت کچھ ہوتے ہیں۔ یہ بھائی بندی ختم ہو گئی ہم سے، بھائی بندی جو ہے نا یہ قائم ہو جائے گی، یہ پاک یہ سب نیٹل ہو جائے گی، تو سب تمام کام ہمارے لیے آسانی ہو جائیں گے۔ خان صاحب میری اس بات کو سننا ضرور، جو میرے بھائی سنیں گے، جو میرے بھائی اس پروگرام کو میرے کو دیکھیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آ رہا ہے، شیطان بھی بند ہو جائے گا، شیطانوں تم بھی بند ہو جاؤ اور وہ فیصلے کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشے ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کرونا سے آپ کو ہٹا دے گا۔ نہیں تو عورت کے لباس میں، یعنی کہ ایک عورت ہے نا، آپ غلط عورتوں سے آپ ملتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری عورتیں غلط ہوں، اس میں تمہاری حرکتوں کو، تمہاری شیطانی کو دیکھنے کے لیے کوئی نیک عورت بھی تمہیں تباہ کر سکتی ہے، کہ تم ایسی کوئی چیز بد دعا یا کوئی ایسا کر سکتی ہے کہ بد دعا تو اللہ ہر کی سنتا ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے نا اس کی بہت جلد سنی جاتی ہے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست محمد اکرم، ناری ہوں میں ذات کا، میرا پیشہ ننار کی بیادری ہے۔ میرے دوست اب اس وقت ہم آواز اٹھا رہے ہیں نناریوں کی، ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہماری بھی کوئی پہچان ہے۔ ہم نناری کیا ایسے بھٹکے تھے اور بیچ میں پٹک پڑے؟ نہیں، ہمارا بھی ایک خاندان ہے، ہم بھی ایک خاندانی لوگ ہیں،
اچھے پڑھے لکھے ہیں ہمارے میں بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کے عزتیں اور مصطفیٰ طور اپنے ہمسایوں کو جو جو ان کے حقوق بنتے ہیں آج بھی لوگ وہاں پہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ آج بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب سب لوگ ایک جیسے ہوں۔ میرا علاقہ ہے مظفر گڑھ قریب ایک اڈا سرور والا ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں ذات کا نناری ہوں۔ وہاں کے میرے دوست ہیں ملک محمد اکرم کالور صاحب، میرے ہم نام ہیں، تو ان کے رقبے زمینیں کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے اب بھی وہاں پہ ہمسائے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی جگہ نہیں ہے تو ان کے زمینوں میں ہمسائے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں۔ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ایک محمد صدیق ہیں حاجر ہیں، ان کی جگہ ہیں، خدا کی قسم کہہ کر ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں، ہم ان کے رعایا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے رعایا بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھی بھائی ہیں کہ جو رعایا ہوتے ہوئے بھی ہمیں جھکلا دیا، چل بھاگ جا، تیری کیا ہے یہاں پہ، تیری کیا حیثیت ہے، یا تیری کیا جگہ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں میں سے مفروضات جھگڑے بنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہلے صحیح کر لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت جلد ان کو صحیح کر لیں گے۔ جب یہ لوگ صحیح نہیں ہوئیں گے، بے ایمان بیچ میں منافق بیٹھے رہیں گے، راستے کاٹتے رہیں گے، پارٹی بندیاں بنا رہیں گے، یہ کر لیں گے، تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ملک محمد اکرم کالور صاحب ہیں نا، تو ان کو میں جب آپ کے بارے میں بتاتا تھا اور یہ مسلم لیگ میں تھے تو میں نے فخر سے جا کے ملک صاحب لوٹا گھوم گیا ہے، تو ہنسنے لگے کہ چلو بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ میں تو ادنیٰ سا غریب اور مسافر آدمی، میری تو کوئی اپنی ایسی زندگی نہیں ہے، لیکن میں نے لوگوں سے سیکھا بہت کچھ ہے خان صاحب۔ لاہور میں بابا ماست اقبال تھے، ان کے ساتھ میں بہت عرصہ رہا ہوں، پھر بہت سے بزرگ تھے ان کے ساتھ، کچھ وقت میرا سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ گزرا ہے، انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے بزرگوں کے ساتھ میرا جانا جانا لگا رہا ہے کہ یار ان آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ہاتھ خالی ہیں یار، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمیں اپنی زمین میں تھوڑی سی جگہ مل جائے، جس زمین کو ہم بیچ کے جاتے ہیں اور اس زمین میں ہم جا کے مخت ہو جاتے ہیں، صرف اتنا دھیان کر لو، صرف اتنا۔ اللہ پاک نے تو کوئی فرق نہیں رکھا، دونوں ایک جیسے امیر ہیں، غریب بھی اتنا امیر ہے اور امیر تو چلو ہوگا، غریب اس امیر کے برابر امیر ہے۔ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا ہمارے پر اللہ نے اپنی رحمت عطا کی ہے کہ کیا غریب امیری کا فرق مٹا دیا ہے، دونوں کی قبر یوں برابر ہے۔ دیکھ لو یوں، کوئی اس کے پاس 100 مربے والا بھی اسی مخت والی زمین میں آ کے سوتا ہے، اور غریب بھی، تو غریب کی تو وہی ہے، اس نے تو جانا ہے بیچارے نے وہی ہیں، وہ جا کے جیسا ہوتا ہے وہیں پہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کچھ خیال کیجیے اپنے مسلمانوں پر اور اپنے انسانوں پر، اللہ تعالیٰ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، امت نبی سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب قیامت آنے والی ہے، تجال آنے والا ہے، ہر بزرگ امام مہدی نے آنا ہے، ہر آنا ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے اندر حقوقات اور صبر ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یقین پکا مضبوط ہونا چاہیے، پھر تو ہم انشاءاللہ آپ اس مصیبت سے بچ جائیں، ورنہ اللہ ہی ہم پر رحم کرے۔ السلام علیکم۔